قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال عز من قائل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. محترم بھائیوں، سامعات بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان عبادات میں سب سے زیادہ اہم عبادت یا اہم ترین عبادات میں سے نماز ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں صحابہ کرام کسی عمل کو، کسی عبادت کے ترک کو کفر نہیں کہتے تھے، لیکن نماز کے ترک کرنے والے کو کافر کہتے تھے۔ کوئی شخص ہو نہیں سکتا تھا کہ اندر سے بھلے کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ نماز پڑھے بغیر مسلمان شو کرا سکے، لوگوں کو باور کروا سکے کہ میں مسلمان ہوں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مسلمان ہے تو نماز لازمی پڑھے گا، دکھلاوے کی پڑھے، سست ہو، لیٹ آئے، تیز تیز پڑھے، یہ سب منافقوں کی علامتیں تھیں، لیکن بہرحال ان کو اپنا کفر چھپانے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ انہوں نے ایک شرارت کی تھی کہ ہم اپنی مسجد بنا لیتے ہیں، جس کو قرآن نے مسجداً ضراراً کہا ہے، کہ کہیں گے ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سختی کے ساتھ فرمایا کہ یہ مسجد بدنیتی کے ساتھ بنی ہے، آپ ادھر مت جائیے، اور اس کو ختم کروا دیا گیا۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سست ہوتے ہیں، لیٹ آئے، آخر میں آئے، نماز میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہے، تیز تیز پڑھی وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اس میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، لیکن بہرحال نماز پڑھنے ان کو آنا پڑتا تھا۔ مرد ہے تو اس کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا لازم ہے، عورت پر لازم نہیں مگر جائز ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی عورت مسجد میں نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع مت کرو۔ اور عہد نبوت میں مسلمان مردوں کی صفوں سے چند صفیں چھوڑ کر پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھی، بیچ میں کوئی پردہ بھی نہیں ہوتا تھا، سب کا اپنا اپنا پردہ ہوتا تھا، اور وہ آ کر کے مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر جاتی تو اتنا اندھیرا ہوتا ما یعرفن من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے پہچان میں نہیں آتی تھی کون کون جا رہی۔ فجر بھی آ کر پڑھتی تھی، عام نمازیں بھی پڑھتی تھی، جمعہ بھی پڑھتی تھی۔ عیدین کے بارے میں تو سختی سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا سب عورتیں بھی آؤ، مرد بھی آؤ، اگر کسی عورت نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آئے، اور آ کر کم از کم درس تو سنے گی نا، دعوت المسلمین، مسلمانوں کی دعوت، ان کی دعا، اس میں شرکت کریں۔ لیکن ان صریح اور واضح قسم کے احکام کے باوجود صاف صاف اس مسئلے کا انکار کیا جاتا ہے
کہ ہمارے امام صاحب نے منع کیا. اماموں کے امام، نبیوں کے امام نے فرمایا منع مت کرو. وجہ یہ ہے کہ عورت باہر نکلے گی تو فتنہ ہوگا. عورت باہر نکلے گی تو فتنہ ہوگا. وہ تو نکل چکی ہے، سودا سلف لینے وہ جاتی ہے، جاب کرنے وہ جاتی ہے، پڑھائی کے بہانے وہ جاتی ہے، اور وہ تو بازار میں رہتی ہے. اب ایک مسجد میں نہ بلاؤ اس کو، ہم اس کو مسجد میں تو گھر سے نہیں بلا رہے، ہم تو بازار سے کھینچ رہے ہیں کہ ادھر آ جا کچھ اللہ کی بات سن لے. اور آپ جانتے ہیں کہ عورتیں کثرت میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ وقت عورتیں دیتی ہیں. عورت کی اصلاح سے ان کے پورے خاندان کی اصلاح کی توقع کی جاتی ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ادھر نہ ہے. عجیب و غریب استدلالات. کل تک تو مسجد میں سپیکر چلانے کو منع کیا جاتا تھا، اور آج تک بھی اردو میں خطبہ جمعہ کو ناجائز سمجھا جاتا ہے. پہلے اردو میں درس ہوگا، پھر اذان ہوگی، پھر خطبہ ہوگا عربی میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ نے تمام انبیاء کو ان کی اپنی اپنی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، جبھی تو مقصد پورا ہوا ہے، تو خطبہ جمعہ بھی قوم کی زبان میں ہونا چاہیے. تو باہر صورت عورتیں آئیں تو اچھی بات ہے، مگر بن ٹھن کر اپنے آپ کی نمائش کرنے، اپنے کپڑوں کی نمائش کرنے، اپنے زیور کی نمائش کرنے کے لیے نہ آئیں. بغیر کسی بناؤ سنگار کے آئیں، اور جس مقصد کے لیے آتی ہیں اس کو پورا کریں. پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتے رہو، بچے شرارتیں کرتے رہیں، نہ نماز پڑھیں نہ پڑھنے دیں، اس کا پھر الٹا نقصان ہوتا ہے. اور جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، لازمی مسجد میں آئے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عام حالات تو عام حالات ہیں، جنگی حالات ہوں، کھوپڑیاں اڑ رہی ہوں، خون بہہ رہا ہو، جسم کٹ رہے ہوں، پھر بھی نماز پڑھو تو جماعت کے ساتھ پڑھو. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہ ہوتا تو کم از کم ان مجاہدوں کے لیے تو چھوٹ ہونی چاہیے تھی نا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. جب آپ ان میں ہوتے ہیں آپ ان کو نماز پڑھائیں. کیسے؟ دشمن سامنے صف بنا کر کھڑا ہے، اگر محاذ خالی چھوڑ دیا تو وہ چڑھائی کر کے نقصان کرے گا، اس لیے آدھے مجاہد دشمن کے سامنے کھڑے رہیں. دشمن کو یہی باور کروایا جائے کہ مجاہد موجود ہیں. آدھے مجاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت ادا کریں. قرآن نماز خوف کا طریقہ بیان کرتا ہے. آدھے مجاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت ادا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، مجاہد بھی کھڑے ہو جائیں، لیکن امام نماز نہیں پڑھے گا، خالی کھڑا رہے گا، اور مقتدی وہ دوسری رکعت پڑھ کر تشہد پڑھ کر سلام پھیر کر چلے جائیں گے، جا کر محاذ سنبھال لیں گے، اور جو پہلے محاذ پہ کھڑے تھے وہ آ کر کے امام کے پیچھے اپنی پہلی رکعت پڑھیں گے، امام کی وہ دوسری ہوگی. اس وقت تک امام کھڑا رہے گا. امام کی دوسری رکعت ہوگی، دوسری پارٹی کی وہ پہلی رکعت ہوگی. امام ایک رکعت ان کو پڑھا کر سلام پھیر دے گا، وہ اٹھ کر دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیں گے. اس طریقے سے دشمن کے سامنے بھی پورے رہیں گے اور اللہ کی نماز بھی باجماعت ادا کریں گے. کیا ہمارے حالات اس سے بھی زیادہ مشکل ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں، افراتفری. کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو وہ نماز لیٹ کر لیتا ہے. تو جی فوتگی ہوئی تھی، مہمان آئے ہوئے تھے، وہاں شہید پڑے ہوئے ہوتے ہیں،
وہ بھائی کٹا ہوا پڑا ہے، یہ والد کٹا ہوا پڑا ہے، لیکن نماز پڑھنی ہے تو باجماعت پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں دو صیغے حکم کے ہیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، حکم ہے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، یہ حکم ہے۔ اور جو حکم کا صیغہ ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، یہ دوسرا حکم ہے، پھر دوسری جماعت آ کر کے پیچھے کھڑی ہو۔ اور حکم ہمیشہ روٹین میں جب تک کوئی قرینہ منع نہ کرے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب عام حالات ہوں، اگر کسی کے لیے جماعت چھوڑنے کی اجازت ہوتی تو یہ مجاہد، یہ حالت جنگ ایمرجنسی، اس میں اجازت تھی کہ یہ جماعت نہ پڑھیں، اپنی اپنی پڑھ لیں۔ اگر بہت زیادہ حالات خراب ہوں تو پھر اپنی اپنی پڑھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی شکل بنتی ہو کہ وہ باجماعت نماز پڑھ سکیں تو قرآن حالت جنگ میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں کچھ لوگوں سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کرو، پھر اپنی جگہ پر کسی کو کھڑا کر کے جاؤں، مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاؤں، جس گھر میں مرد بالغ نظر آئیں اس گھر کے چاروں طرف لکڑیاں رکھ کر آگ لگا دوں، یہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ تلوار سے کاٹنا اور بات ہوتی ہے، جلانا یہ اس سے بھی شدید بات ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا اگر معصوم بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیا ہوتا جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، 3 عذر ان کے 3، ایک یہ کہ بوڑھے ہیں، دوسرے نابینا ہیں، تیسرا ان کا گھر مسجد سے بہت دور تھا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں پکی روڈ بھی نہیں تھی، کچی سڑکیں، کہیں کچرا کہیں کیچڑ، اور فرماتے ہیں وَلَيْسَ مَعِي أَحَدٌ يَقُودُنِي، مجھے ہاتھ پکڑ کر لانے والا بھی نہیں، تو حال تجد لی من رخصہ، کو میرے لیے اجازت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جوش آیا، رحمت عالم نے فرمایا آپ گھر پڑھ لیا کرو۔ ابھی تھوڑا وقت گزرا، ابھی وہ مسجد سے گئے نہیں، وحی نازل ہوئی، فرمایا ابن ام مکتوم کو بلاؤ، بلایا، فرمایا هل تسمع النداء، اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کہتے ہیں وہ تو سنائی دیتی ہے۔ فرمایا اذا سمعت النداء فاجب، اگر اذان سنائی دیتی ہے تو مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ سارنی بھی جبریل الان، ابھی ایمرجنسی میں جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کر میری دی ہوئی چھٹی کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر یہ نفلی بات ہوتی، مستحب بات ہوتی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہ ہوتا، تو یہ نبینا بوڑھا جس کا گھر بھی دور ہے یہ زیادہ لائق تھا کہ ان کو اجازت مل جاتی۔ اگر ان کو اجازت نہیں ملتی تو پھر اور کون ہے جس کو اجازت ملے؟ اس کے بعد حالت یہ تھی وَلَقَدْ كَانَ أَحَدُنَا يُحَاذَ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يُوقَفَ فِي الصَّفِّ، لوگ اپنے بزرگوں کو 2 بیٹے اٹھا کر لاتے تھے اور لا کر صف میں کھڑا کرتے تھے۔ 2 بیٹے اٹھا کر لا رہے ہیں، 3 بیٹے اٹھا کر لا رہے ہیں، 1 بیٹا اٹھا کر لا رہا ہے اور لا کر کے صف میں کھڑا کر رہا ہے، ان کو نماز پڑھا رہا ہے۔ ہمارے ہاں
بیمار ہو جائے تو اس بیچارے کی نمازیں ضائع ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اولاد کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی، گھر پڑے پڑے کی نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، ہسپتال چلا جائے تو نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھو جب تک ہوش قائم ہے اس وقت تک نماز میں معافی نہیں ہے۔ پیشاب بہہ رہا ہے، نالی لگی ہوئی ہے، پخانہ خطا ہو رہا ہے، ہوا نہیں رک رہی، قبلہ رخ نہیں ہو سک رہا، پاکی پلیدی کی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی شکل بھی ہو، اللہ معاف کرے گا۔ پیمپر لگا کر بھی جب تک ہوش قائم ہے نماز ضرور پڑھنی۔ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، نہیں تو لیٹ جاؤ، لیٹے بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو، مگر نماز میں معافی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے جتنے بھی عذر ہوتے ہیں، وہ بیٹا بھیجا ہوا میں دکان پہ بیٹھا ہوں، وہ آئے گا تو پھر میں چلا جاؤں گا، جماعت ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، باریاں لگائی ہوئی ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ دکان بند کر کے لکھ کر چلے جائیں میں نماز پڑھنے گیا ہوں، اگر آپ کا رویہ اچھا ہے، اگر آپ چیٹر نہیں ہیں، اگر آپ کم نہیں تولتے، جھوٹ نہیں بولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، آپ کا گاہک کہیں نہیں جاتا، وہ آپ کا انتظار کرے گا۔ آپ نماز پڑھاؤ گے آپ سے ہی سودا لے گا۔ نمازیں لوگوں کے رزق کو کم نہیں کرتی، نمازیں دنیا کو کم نہیں کرتی۔ نماز تو ایک ریلیکس کرنے کا وقت ہے، رب ذوالجلال سے ملاقات کا وقت ہے۔ ساری ٹینشنیں بلا کر کے، وضو کر کے، فریش ہو کر اللہ کی جناب میں کھڑا ہو گیا، ذہن بھی نکل گیا ٹینشنوں سے، جسم بھی نکل گیا، اور یہ بہترین وقفہ ہے آپ کے جسم کو صحت یاب کرنے کا۔ نماز ایسے طریقے سے ہوتی ہے کہ اس میں انسان کے صحت کے بھی کئی راز چھپے ہوئے ہیں، اگر سنت طریقے کے مطابق پڑھی جائے۔ تو عزیز بھائیوں، پہلی بات میں نے عرض کی، جنگی حالات میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کا قرآن حکم دیتا ہے۔ دوسری بات، نابینا صحابی دور سے آتا، ساتھ کوئی نہیں، عمر بھی بزرگی والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دی ہوئی اجازت کو منسوخ کر دیا، اور پھر منسوخ ہی نہیں کیا بلکہ فوراً منسوخ کیا۔ اس سے آپ بات کی حساسیت کا اندازہ لگائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ آئندہ جب کبھی قرآن کی آیت نازل کرنی ہوگی اس وقت جبریل کو یہ بھی کہہ دوں گا کہ ان کو یہ بھی کہہ دینا کہ جس کو اذان سنائی دیتی ہے وہ گھر میں نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں کیا، بلکہ اسپیشل جبریل امین کو بھیجا ہے اس کام کے لیے کہ جاؤ جا کر کے بتا دو۔ اگر جبریل امین اگلی بار آ کر بتاتے تو یہی تھا، 2-4 نمازیں اس بوڑھے شخص کی گھر میں ہو جاتی، اتنا ہی نقصان تھا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کر کے ثابت کر دیا کہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ بزرگ اور بوڑھا اور نابینا اور دور سے آنے والا ایک نماز بھی مسجد کے بغیر پڑھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے کی مسجد کا امام بنایا۔ انہوں نے تھوڑی نماز لمبی کر دی، کافی لمبی کر دی، حتیٰ کہ لوگ اکتا کر نماز چھوڑ کر چلے گئے، الٹا ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، صبر نہیں کرتے ہو۔ تو وہ پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کہا حضرت ایک تو یہ ہمیں لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور دوسرا اوپر سے ڈانٹتے بھی ہیں۔ بلا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا معاذ آپ نے اتنی لمبی نماز کیوں پڑھائی؟ افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، معاذ تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، تم جانتے نہیں تیرے پیچھے ان فیہم الضعیف والمریض وذا الحاجۃ، تم جانتا نہیں کہ تیرے پیچھے نماز پڑھنے والا
کوئی مزدور ہوتا ہے، کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے، کوئی کمزور بوڑھا ہوتا ہے اور کوئی بیمار ہوتا ہے، اور تو ان کا خیال نہیں کرتا۔ اس بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہوا کہ بوڑھے بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور بیمار بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، بیمار لوگ بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ ہاں کوئی ایسی شکل ہو کہ بالکل ہی نہ جا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی لے جانے والا ہے، تو اس کا عذر وہ جانے، اس کا رب جانے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہے، آخری بیماری ہے، دونوں ٹانگوں پر فالج ہے، ٹانگیں کام نہیں کرتی۔ حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اٹھا کر لا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، ولی اللہ تخطان علی الارض، اور آپ کی ٹانگیں زمین پر لکیریں بناتی ہوئی جا رہی ہیں۔ کیا ہم اس سے بھی زیادہ کمزور ہو گئے ہیں؟ دو آدمی اٹھا کر لا رہے ہیں، ٹانگوں میں کوئی جان نہیں، مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے۔ تو یہی آپ کا حکم ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی عمل تھا صحابہ کرام کا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنن ہدیٰ میں سے ہے، اور اگر تم نماز قائم نہیں کرو گے تو تم نبی کی مخالفت کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم اس طرح نماز پڑھو گے جیسے یہ بعض منافق گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ عورتیں گھر میں نماز پڑھتی، مرد نہیں، جو مرد ہے وہ مسجد میں آتا ہے۔ آج ہماری مساجد فارغ، کیونکہ ہم نے سمجھ لیا کہ نماز کے بغیر بھی ہم مسلمان بن سکتے ہیں۔ آتے ہیں کچھ چند بزرگ آتے ہیں تو جوان نہیں آتے، اگر کوئی بچہ آ جاتا ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ بچہ آتا ہے، اس نے شرارت بھی کرنی ہے، اس نے شور بھی کرنا ہے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو لانے والا اس کو کنٹرول کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر پھر بھی بچہ کو شرارت کر دیتا ہے، اس کی عمر کا تقاضا ہے، اس کو برداشت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ جب ہم اس کو بچپن میں ڈانٹ دیتے ہیں پھر وہ ساری عمر مسجد کی طرف نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو لے کر مسجد میں آ جاتے تھے اور اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اٹھا کر کے نماز بھی پڑھا دیتے تھے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھا کر کے خطبہ بھی ارشاد فرما دیتے تھے۔ تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو پیار سے لاؤ، مسجدوں کو ایسا بناؤ کہ بچے آنا پسند کریں، ان کو بھلے لالچ کے ساتھ لاؤ، سمجھا کر لاؤ۔ مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، 7 سال کے ہوں تو حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے پٹائی کر کے ان کو نماز پڑھاؤ اور ان کو بستر ان کے الگ کر دو۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ فرمایا اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1 نماز کا اجر ملتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ اب ہم اندازہ لگاؤ، اگر آپ کی عمر 50 سال ہے تو 50 سال میں ایک نماز کا اجر ملے آپ کو اور 27 گنا ملے تو کتنی عمریں آپ کی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ کس قدر فضیلت کی بات ہے۔ کوشش کیا کریں اپنی نیند کو مینج کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں صبح آنکھ نہیں کھلتی، کیوں نہیں کھلتی؟ اس لیے کہ آپ لیٹ سوتے ہو۔ دوپہر میں قیلولہ کیا ہو، عشاء پڑھ کر انسان سو جائے، بستر خود اس کو اٹھا دیتا ہے کہ اٹھ تیرے نماز کا وقت ہو گیا۔ اور پھر آج کل راتیں لمبی ہیں، ہو نہیں سکتا کہ آنکھ نہ کھلے اگر ہم اپنی نیند کو مینج کریں۔
اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے، جلدی سونے کی عادت ڈالو اور خود اٹھو، بچوں کو اٹھاؤ، نماز پڑھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث تو بڑی سخت ہے، جس شخص نے بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، سنن نبی داؤد میں ہے۔ تو جو شخص عذر کے ساتھ رہ گیا اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی کو پکڑ کر جماعت کروا لے۔ آپ نے کسی بچہ جو نماز پڑھ چکا ہے اس کو پکڑے، کوئی نمازی نماز پڑھ چکا ہے، سنتیں رہتی ہیں اس کی، اس کو پکڑ لے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھو تاکہ مجھے جماعت کا اجر مل جائے۔ کوشش کرو کہ آپ کی نماز جماعت کے بغیر نہ ہو، 27 گنا اجر الگ ملے گا اور فریضہ الگ ادا ہوگا۔ نماز الگ فرض ہے اور جماعت الگ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص کسی گاؤں میں ہو، کسی دیہات میں ہو، کسی شہر میں ہو، اگر 3 لوگ ہیں اور وہاں جماعت قائم نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے شیطان ان پر قبضہ جما لیتا ہے۔ جیسے ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری کو بھیڑیا پکڑ لیتا ہے، ایسے ہی وہ لوگ جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ان کو شیطان پکڑ لیتا ہے۔ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ کتنے لوگ ہیں، پیسہ زیادہ آ گیا، اب نکلے گا جناب ڈیفینس میں جاؤں گا، کلفٹن جاؤں گا، بحریہ جاؤں گا۔ اب میرے بچے کہتے ہیں اس محلے میں ہم نہیں رہ سکتے، ہمارے پاس پیسہ زیادہ آ گیا۔ وہاں پر مسجد تھی، جہاں جا رہا ہے وہاں مسجد ہی نہیں ہے۔ گھر خریدنا ہو یا کرائے پر لینا ہو، پہلی بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں مسجد اپنی توحید والی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہاں جاؤ، اگر نہیں ہے تو وہاں مسجد بناؤ۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو وہاں مت جاؤ۔ پانی ہے نہیں ہے، بجلی ہے، سڑکیں کیسی ہیں، رہائش کے لوگ کیسے ہیں، شہر سے کتنا دور ہے، یہ سب باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہاں مسجد ہے یا نہیں ہے۔ پھر مسئلہ پوچھتے ہیں جی گھر میں پڑھ لیا کریں، تم عورتیں ہو کہ گھر میں پڑھ لیا کرو۔ اچھا گھر میں نہیں تو پھر جہاں پڑھتے ہیں وہ تو توحید والے نہیں ہیں۔ تو بھائیوں، مسلمان کے پیچھے نماز تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن جو مستقل نماز پڑھے گا ایسے شخص کے پیچھے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، یہ مر جائے گا، اس کی اولاد کہے گی ابا ان کے پیچھے پڑھتا تھا یہی ٹھیک ہے، خانہ خراب ہو جائے گا اس کا۔ پیچھے سے کوئی دعا کرنے والا نہیں رہے گا۔ اس لیے پہلی پریورٹی آپ کی مسجد ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ ایسی غلطی کر چکے ہیں کہ وہاں مسجد نہیں تو گھر بیچ دو، کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں سے اٹھے اور کہاں پہنچے؟ مکہ میں نہ کھانا، نہ دانا، نہ پانی، نہ سیکیورٹی، کچھ نہیں، جنگل بیابان ہے۔ وہاں لا کر کے اپنی گھر والی اپنی اور بیٹے کو آباد کیا، اور آباد کرنے کی وجہ کیا بتائی؟ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یا اللہ میں ایسے علاقے میں جہاں دنیاوی سہولتیں نہیں ہیں وہاں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ نماز قائم کریں، تاکہ نماز قائم کریں۔ دنیاوی سہولتوں کو چھوڑنا، مسجد کے پاس آ کر آباد ہونا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہجرت کی انہوں نے اللہ واسطے تاکہ ان کی اولاد ٹھیک ہو جائے، اولاد نمازی ہو، کعبۃ اللہ کی بغل میں رہتی ہو۔ تو آپ بھی چھوڑو نا، اپنا گھر کرائے کا ہے تب، خریدا ہوا ہے تب، دنیاوی ترجیحات کو کم کرو، دنیاوی تکلیف اٹھا لو، تنگ چھوٹا چھوٹی گلی اس کو برداشت کر لو، مگر اپنی نماز پر سودا نہ کرو۔ نماز آپ کی باجماعت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے،
رب ذوالجلال ہمیں تمام نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق دے۔ اس پیغام کو عام کرو، اپنی اولادوں کو ساتھ لے کر آیا کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنی گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، انبیاء کرام کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ ہم بھی دیں اور کوشش کریں کہ باجماعت نماز ہو اور بے جماعت ہماری کوئی نماز نہ ہو۔ جب کبھی بارش ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان میں یہ الفاظ کہلوا دیتے، کیا؟ صلوا فی رحالکم، لوگوں گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو اگر امام یہ کہلوائے پھر بھی تم گھر میں پڑھ سکتے ہو، وہ نہ کہلوائے پھر بھی تم گھر میں پڑھو، تو پھر ان کے کہلوانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ان کی بات کہلوانے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے اجازت نہ دی تو تمہیں آنا ہوگا، جبھی تو اجازت دی جا رہی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجْ، جو گھر بیٹھا رہے آج اذان سن کر مسجد میں نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ مسجد کا اعلان تو بے معنی ہو جاتا ہے اگر ہم اعلان ہو تب بھی گھر میں نماز پڑھے، نہ اعلان ہو تب بھی گھر میں پڑھے۔ کیا مطلب اس اعلان کا؟ اس کا صاف مطلب ہے جو گھر میں نماز پڑھے آج کی یہ نماز تو کوئی حرج نہیں، اور اگر ہم اعلان نہ کرتے تو تم پر حرج تھا، تم پر گناہ تھا گھر میں نماز پڑھنے پر۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی سہولتیں دے رکھی ہیں، روڈ پختہ ہے، کیچڑ نہیں ہے، پانی گرم مل جاتا ہے، ہر قسم کی سہولتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، تو پھر بھی ہم مسجد میں نہ آئیں تو یہ بہت بڑی بری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔